اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ ہجر کا آغاز کریں گے اور میری کوشش رہے گی کہ سورہ ہجر کو آج ہم کمپلیٹ کریں. باقی دیکھتے ہیں کہ وقت اور کس طرح سے ہمارا لیکچر آج ہوتا ہے. سورہ ہجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ حروف مقطعات میں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مبین کی آیات ہیں. سورہ ہجر حجاز سے ملک شام کی طرف جانے والے راستے پر ہجر کا علاقہ پایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الحجر رکھا گیا. اس میں 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں. سورہ ہجر، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ تینوں صورتوں کا ایک جوڑا ہے. ہم الحمدللہ باقی 2 صورتیں پڑھ چکے. سورہ ہجر کا مزاج انداز اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں صورتوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ایک تو اس میں اگر آیات ہم دیکھیں جیسے کہ 99 آیات ہیں تو یہ چھوٹی آیات ہیں. ٹھیک ہے، رکوع 6 ہیں، آیات 99 ہیں، تو آبویسلی چھوٹی چھوٹی اس میں آیات ہیں. اور چھوٹی آیات ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو مکی صورتیں رہیں ان کا بھی یہی آپ پیٹرن جو دیکھیں گے وہ یہ رہا کہ اس میں جو صورتیں ہوتی تھیں ابتدا کی وہ چھوٹی ہوتی ہیں. اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مکی دور کے شروع کے جو 4 سال تھے اس میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورہ ہے. اس سورہ میں 2 مضمون ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. ایک تو تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے کام میں مشکلیں پیدا کرتے تھے. اور دوسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ تسلی دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی سختیاں ہوں، کسی بھی طرح کی ملامت ہو، لیکن ہر سورہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ کی طرف سے نصیحت نہ ہو. تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحتیں دی گئی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور اس میں جو ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو ایک واقعہ ہے جو ہم بہت ساری صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس نے نہیں کیا. اس میں تھوڑا سا ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے، مختصر سا ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے. وہی جو قوم جن کے بارے میں ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ مختصر سا ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کیوں پڑھتے ہیں ہم بار بار ان قوموں کے بارے میں؟ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو قوم ہیں یہ جو عربس تھے وہ ان قوم سے واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ کس طرح سے تباہ ہو گئیں، کیونکہ راستے میں انہیں ان کے نشانات ملتے تھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری چیزیں اس سورہ میں پڑھیں گے. پہلا رکوع آپ لوگ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک ہے. اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ اس میں ہر قوم کی طرح کافر بھی یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. دوسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے تھے، مجنون لفظ آیا ہے.
اور فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتے تھے. جس طرح بہت سارے معجزات مانگے تھے اسی طرح سے فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کی ہے اس رکوع میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں، جن کو ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہمیں اس رکوع میں ملیں گی. آیت نمبر 1 حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اور 5 صورتیں جو کنٹینیویشن میں حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوئی ہیں، یہ سلسلہ چھٹی اور آخری صورت پر یہاں پہ ختم ہوا ہے. آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 2 سے ہی ہمارا 14 پارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک وقت آتا ہے جب وہ مطلب اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ ہم مسلمان ہوتے، یعنی جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. سورہ مومن میں دیکھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکیں گے تو ان کے ایمان میں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. دیکھیں یہ بات میں اپنے لیکچرز میں بھی پہلے کئی بار بتا چکی ہوں کہ جو آپ کو دکھتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے رہ رہے ہیں، کافر جب آپ کو دکھتا ہے بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، امپائرز بنا رہے ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، بڑی بڑی لگژریس گاڑیاں ہیں، محل بنے ہوئے ہیں ان کے، تو اس کو دیکھ کر ہم نے غافل نہیں ہو جانا. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا ہے. وہ نوازنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جنت اور ان کی دوزخ تو اسی دنیا میں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، انہیں کھانے پینے دیجئے جتنا وہ کھانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ان کی جو لمبی لمبی امیدیں ہیں دنیا کو لے کر، تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے ہم سورۃ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے میں یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی مر گئے، قبر میں پہنچ گئے، لیکن تمہاری جو خواہشات تھیں وہ ختم نہیں ہوئی. تو بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، ہمیں اپنی خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1850 میں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اعلان کرتے ہیں، پوری حدیث آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ، بے شک کم مقدار اور کفایت کرنے والی چیز اس سے بہتر ہے جو زیادہ تو ہو مگر غافل کر دے. ایک چھوٹا سا پورشن اس حدیث کا لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اہم یہ بات ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ اگر بہت زیادہ مقدار میں کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو غافل کر دے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. آپ کی اولادیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اولادیں آپ کے لیے تبھی آپ کے لیے فروٹفل ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی جب آپ ان سے نیک کام لیں گے، ٹھیک ہے. ادروائز وہ بھی اگر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں تو اولاد کی کثرت بھی آپ کے لیے نقصان دیتی ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے تو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت تھا. ظاہر سی بات ہے، ہم پڑھ چکے کہ جو بھی بستیاں ہلاک ہوئی تھیں ان کو ایک وقت دیا گیا تھا، جب انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا اسے ہلاک کر دیا گیا تھا. آیت نمبر 5 کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر ان کے ساتھ جو عذاب آنا ہے وہ آ کر رہے گا. آیت نمبر 6 اور انہوں نے کہا
کہ اے وہ شخص جس پر اس کے بقول یہ ذکر نازل ہوا ہے، ہمارے نزدیک تم تو یقیناً دیوانے ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجنون یہاں پہ لفظ آیا ہے، اور جیم اور نون اس کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ جیم اور نون سے بنا ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چھپی ہوئی چیز، تو مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اوپر جن کے اثرات ہوئے ہوں، آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، اور اسے بھی کہا جاتا ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہو، جس طرح سے ہم جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جب وحی جب نازل ہوئی تھی ابتدائی دور میں، تو آپ کو لوگوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں وہ لوگ نہیں تھے جو مذاق اڑاتے تھے آپ کا، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر ہمدردی دکھاتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ آپ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آیا میرے پاس اور میرے اوپر وحی آئی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آسیب، کوئی جنات کا اثر ہو گیا، تو یہاں پر یہ بھی مراد ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ ایک ہمدردی دکھاتے تھے کہ دیکھیں آپ کہیں پہ دیکھیں آپ کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پر آپ دیکھیں کہ مجنون سے دو باتیں مراد لی گئی، ایک تو جو مینٹلی آپ کا جو بیلنس ہے وہ مطلب خراب ہو جانا، اور دوسرا اس میں جنات کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ قلم میں آپ کے لیے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو لوگ مجنون کہا کرتے تھے معاذ اللہ، تو آپ کے لیے کیا فرمایا سورہ قلم کی آیت نمبر 2 میں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے رسول کی طرف سے بولتے ہیں کہ نہیں آپ مجنون نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتے کو اگر تم سچے ہو۔ وہی بات جو ہر قوم نے کی، ہر قوم نے اپنے رسول سے معجزے مانگے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزہ مانگا کہ آپ جن فرشتوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ یعنی جب انہوں نے یہ ساری جب باتیں ہوئیں اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو کریں، تو انہوں نے کیا بات شروع کر دی کہ ٹھیک ہے آپ کوئی فرشتہ لے کر آ جائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے کا ہی انہوں نے معجزہ مانگا ہو۔ آپ کو پتہ ہے، آگے بھی پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھ چکے کہ الگ الگ طرح کے معجزات مانگا کرتے تھے، جیسے اور قومیں مانگا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم نے بھی معجزے مانگے تھے۔ یہاں پر فرشتوں کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تھا کہ یہ کچھ بھی کہہ لیں، آپ جو قرآن لے کر آئے ہیں سب سے بڑا معجزہ تو وہ ہے، اگر یہ اس کو نہیں مانتے، اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو ایک ہدایت ہے، جب وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر یہ کچھ بھی کہہ لیں، فرشتوں کی ڈیمانڈ کر لیں یا کسی بھی طرح کی یہ ڈیمانڈ کریں، کسی طرح کا معجزہ مانگیں، آپ نے اس کو سننا نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم یہ بھی بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے ایک بار آتے ہیں تو عذاب کے لیے آتے ہیں، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو چاہے کتنی بھی توبہ کر لے قوم، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 9، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اچھا، اس آیت کو ذرا آپ لوگ غور سے دیکھیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، ان۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان نا کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا اٹیچ پروناؤن، نا یعنی ہم، نحنو یعنی کیا ہوتا ہے، نحنو یعنی ہم، نزلنا کا نا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 بار اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان مطلب کیا ہوتا ہے، بے شک، جو ہم نے حرف آف نصب پڑھا تھا، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا نازل کیا ہم نے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، کتنا زور دے کے بول رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے۔ تو آپ جب بھی اس طرح کا، جب ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو کیا لکھا ہے، یقیناً ہم نے نازل کیا، لیکن جب ہم اس کی گہرائی دیکھیں گے، آپ عربک گرامر کے اسٹوڈنٹس ہو تو آپ جب اس کی گہرائی دیکھو گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 بار اس چیز کو دہرایا۔ کئی بار اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غصے میں کسی بات کو کہہ رہا ہے،
کئی باری اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، کئی باری اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بہت فوکسڈ ہو کر اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو۔ ذکر یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ، اِنَّا پھر سے بے شک ہم نے، اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لا کا مطلب میں نے بتایا تھا اگر لی ہوتا ہے تو وہ تو حرف آف جر ہوتا ہے، لیکن لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے سرٹنلی، انڈیڈ، بے شک، یقیناً۔ تو یقیناً ہم اس کے حافظون، محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ لوگ گرامیٹیکلی بھی آیات کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا یقیناً بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کتنی شدت کے ساتھ اس بات کو کہا ہے۔ قرآن کو الذکر قرار دیا گیا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے اندر کبھی کوئی زیر زبر چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیر زبر اب تو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ زیر زبر کے چینج سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے میننگ پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت ہم نے خود نے لی ہے۔ اچھا، جہاں تک اس آیت کا اگر پہلا حصہ دیکھیں کہ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، ہم نے جو ذکر آیا اس میں ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تورات کو بھی نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی انجیل کو نازل کیا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتابیں ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسرا جب ہم پارٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو دوسرا پورشن ہم صرف اور صرف قرآن کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ جو پہلے کی جو کتابیں تھیں یا صحیفے وغیرہ تھے، صحیفوں کے بارے میں تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو کتابیں تورات انجیل ہیں، اور بھی کئی کتابیں رہی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، کتنے رسولوں پر اتری تھیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تھوڑا بہت جو ہمیں پتہ ہے تورات اور انجیل کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس میں کرپشن ہو گیا، اس کو کرپٹ کر دیا گیا، اس کو اکارڈنگلی اس کے اندر چینجز کر دیے گئے۔ اور اس کا ایک ریزن اور تھا کہ جو تورات ہے، جو انجیل ہے، یہ کتابیں صرف ایک پرٹیکولر قوم کے لیے آئی تھیں، یہ رہتی دنیا تک کے لیے نہیں تھی، لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہدایت کی یہ کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہے۔ اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تورات اور انجیل کی، تو ہم دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ تورات کیا ہے؟ تورات ہم نے نازل کیا، جس کے اندر ہدایت ہے اور جس کے اندر نور ہے۔ اسی طرح سے ہم آل عمران کی یہ ریفرنسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، بے شک ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں کس سے پتہ چلی یہ سب باتیں؟ قرآن سے ہی پتہ چلی نا۔ تو قرآن میں یہ تذکرہ ہے کہ جو انجیل ہے، جو تورات ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اس تفسیر میں کہ کیا ریزن رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی لیکن قرآن کی لی، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر قوم کے لیے نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں کہ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے تھے، اسی طرح ہم اس کو ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ یہاں پہ 3 آیتیں میں نے آپ کے ساتھ ایک ساتھ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو پہلے رسول آتے تھے، پہلے بھی ہم نے جماعتوں میں رسول بھیجے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کیا کرتے تھے؟ جو ان کی قوم تھی وہ ان کا مذاق ہی اڑایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں، اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ یعنی جب حق کی دعوت جب دی جاتی ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے،
ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، صحیح تو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رسول ہے یہ حق پر ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو قرآن ہے وہ بھی دلوں میں اترتا تو تھا، جو منافق تھے اس زمانے میں، جو کفار تھے، ان کے دلوں میں اترتا تو تھا، لیکن وہ اس کے تھرو ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہاں پر بھی کچھ وہی مطلب ہے اس آیت کا، آیت نمبر 12 کا، کہ ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے، ان مجرموں کے دلوں میں ہم اس کو ڈال دیا کرتے تھے، یعنی ڈالتے تو تھے لیکن ان کے دلوں پر اس قرآن کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جو لوگ انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں وہ اسے پہچان لینے کے بعد بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ حق کو حق تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، وہ یقیناً اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے یہ قوموں کا تذکرہ کیوں ہوا بار بار، تاکہ دیکھیں کہ پہلے کے لوگوں نے بھی کیا طریقہ اپنایا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ، اور نہیں ماننے پر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا، وہ بھی اپنے رسولوں کی بات نہیں سنتے تھے، اور یہی کام ابھی یہ جو کفار ہیں، جو وہاں پہ جو مکہ میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو نہیں سن رہے۔ صحیفے آئے، کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے، رسولوں نے ان کو دعوت دی تب بھی انہوں نے نہیں مانا۔ سیم وے جو کفار یہاں پر ہیں وہ بھی آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم انہیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیں، جیسے میں نے فرشتوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے، اب یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم انہیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیں، یہاں تک کہ کوئی دروازہ آسمان کا کھول دیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہماری تو نظروں کے اوپر کوئی جادو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی جادو کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں صحیح بخاری کی 3869 میں آپ دیکھیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، کیا وہ ایمان لے کر آئے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے میں نے سفر کیا، انہوں نے جب معراج کیا تو کیا جو مکہ کے جو نہیں ماننے والے تھے بات کو، جو کفار تھے، جنہوں نے انکار کیا، کیا انہوں نے اس بات کو مانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے اور آسمان اور سب کچھ دیکھ کر آ گئے؟ نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہاں پر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں وہ تو جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، چاہے آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیں، چاہے آپ آسمانوں کی آپ سیر کر کے آ جائیں، آسمانوں کا آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ کر آ جائیں، جن کو نہیں ماننا وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 16 سے ہمارا سیکنڈ رکوع شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 15 پہ ہمارا پہلا رکوع ختم ہو گیا، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 25 تک ہوگا۔ اچھا، اس کے پوائنٹس لکھیں کہ اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، پورے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندگی کا موت کا مالک ہے، پوری اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے، سوائے اس کے جو کوئی چوری چھپے سننا چاہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ آیت نمبر 16، 17، 18، ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے خوبصورت بنایا۔ آسمان میں جو ستارے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور اسے شیطان سے ہم نے محفوظ رکھا۔ اگر کوئی شیطان کوئی بات کو چوری چھپے سننا چاہتا
تو ایک بھڑکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا. اب یہاں پہ آیا ہے بروج. بروج ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت متشابہ میں سے ہے. اس کا صحیح میننگ کیا ہے وہ نہیں پتہ کہ وہ بروج سے مراد کیا ہے. کچھ اہل علم نے اس کو دروازے، آسمان کے جو دروازے ہیں اس سے لیا ہے، جس سے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور وہیں سے داخل ہوتے ہیں آسمان میں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو بروج ہیں یہ کوئی ملائکہ ہوں جو تعینات رہتے ہیں وہاں پر دروازوں پر. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کو وہ دے رکھا ہے، اسلحہ دے رکھا ہے، جن سے وہ کیا کرتے ہیں، آسمان کو خوبصورت تو بناتے ہیں ستاروں کی شکل میں، اور اس سے آسمان کو محفوظ بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ بروج کیا ہے اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، واللہ عالم کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن لوگوں نے اس کی جو علم رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کی یہ ایکسپلینیشن دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں انہوں نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. انہوں نے کہا کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور اس کا ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے. اور واقعی میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ ایک صرف ایک تصور کیا ہے کہ امیجنیشن ہے کہ بروج کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے ہوں، واللہ عالم. اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں شہاب مبین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، روشن شعلہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شہاب ثاقب بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ. تو ہم جس کو کہتے ہیں ٹوٹنے والا تارا، ٹوٹتا تارا اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ، لیکن وہ ہماری ایک نارمل لینگویج میں، ایک عام زبان میں ہم اسے کہتے ہیں ٹوٹتا تارا. ہو سکتا ہے یہ کوئی کاسمک ریز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کی طرف سے آتی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں. تو ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں جو ہم ان آیات کے لیے کر رہے ہیں یہ صرف ایک تصور ہے، ایک امیجنیشن ہے جو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل علم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں ان چیزوں کی کوئی وضاحت نہیں کی. اچھا، ہم یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں 4701. اس کا پورا آپ اچھے سے پڑھیے گا. اس میں کیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. فرشتے جب اس کو سنتے ہیں تو پھر وہ آپس میں بات کرتے ہیں. پورا ڈیٹیل میں اسے آپ اچھے سے پڑھیے گا. میں اس کا آپ کو مین پورشن، مین تھیم اس کی سمجھا دیتی ہوں. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنا ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پراپرلی سن نہیں پاتے ڈر کی وجہ سے. اور پھر وہ آپس میں بات کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو فرشتے کیا ہوتا ہے، چوری چھپے ان باتوں کو، فرشتے جو باتیں کرتے ہیں تو شیطان جو ہوتے ہیں چوری چھپے ان باتوں کو سن لیتے ہیں. اور جب وہ سنتے ہیں تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ آگ کا شعلہ شیطان کے اوپر پھینکتے ہیں اور اس سے وہ جل جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب مس ہو جاتا ہے. وہ جو آگ کا گولا جو شعلہ ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے، اور مس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ دوسرے شیطان کو، پھر وہ اس کے نیچے والے، اس کے نیچے والے، اس کے نیچے والے شیطان کو یہ پوری بات جو ہے زمین تک پہنچا دیتے ہیں. اب یہ جو بات نیچے تک پہنچتی ہے تو جو لوگ جنات کو قابو میں رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا شیطان کیا ہے، جنات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، جن لوگوں نے جو جنات کو قابو میں لیا ہوتا ہے ان کو آ کر یہ بات بتا دیا کرتے ہیں. تو لیکن ہم جانتے ہیں نا جب بات پاس آن ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تو وہ اپنی اس کی جو حقیقت ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تو کئی بار تو وہ صحیح بات پہنچ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس طرح کے بابا وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ارے انہوں نے تو بات بتا دی، اس کو تو غیب کا علم ہے. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات آ کے بتا دیتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح سے سن نہیں پاتے.
تو یہ ایک پورا سینیریو تھا، صحیح بخاری کی 4701 میں ہے، جو آپ کو بتایا کہ جب ان لوگوں کے پاس یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ باتوں کو لے کر آتے ہیں تو کچھ باتیں اس میں سے سچی ہوتی ہیں، 1% سچ ہوتا ہے اور 99% یہ اپنی طرف سے ان باتوں کو بنا کر پیش کر دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں دیکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک انداز کے مطابق۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس آیت کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو ابھی پریویس لیکچرز ہوئے تھے اس میں بہت ڈیٹیل میں بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا کہ یہ جو زمین ہے اس زمین میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنا کے رکھا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو وہاں پر فکس کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو بھی چیزیں اگانی ہیں ایک پراپر ریشو میں اللہ تعالیٰ وہاں پر اگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بیج ڈالیں اور اس میں سے پلانٹیشن ہو جائے، پیڑ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بیج ڈالتے ہیں، کوئی بیج ہوتا ہے جو نکل آتا ہے، کوئی بیج ہوتا ہے جو نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو کائنات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس رکوع کے اندر ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بروج کے بارے میں بات کی جو ہمیں نہیں پتہ، واللہ عالم وہ کیا چیز ہے، لیکن ہاں ہم دنیا کو تو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ پلانٹیشن کی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 20، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش کے، ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے اس آیت میں، آیت نمبر 20 میں، کہ ہم نے تمہیں تو رزق دیا، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا، تم کماتے ہو، تم جاب کرتے ہو، تم کسی طرح سے محنت کرتے ہو اور اپنے لیے رزق کما کر لاتے ہو۔ کوئی بھی انسان بیٹھے بیٹھے رزق حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسے محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ بھئی محنت کرو، محنت کر کے کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انہیں بھی رزق دیتے ہیں جنہیں تم رزق نہیں دے سکتے۔ ہم کہنے کو ہمارے پاس جو بھی آس پاس ہمارے پاس جانور ہیں ہم ان کو رزق دے دیتے ہیں، لیکن کتنے ہی کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے ہی ایسے جانور ہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی طرح کے جو سی کریچرز کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھانا دیتے ہیں؟ کیا وہ جا کے کہیں کماتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں اور بہت ہی پراپر طریقے سے ان کو جو رزق ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک آیت کے اندر، آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، ہم انہیں نازل کرتے ہیں اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ اس آیت کو بھی غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ہمارے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں، آپ دیکھیں کبھی سوکھا ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کبھی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اکارڈنگلی، اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ڈھیر خزانے دے دیں، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ کسی بھی چیز کی جو پیداوار ہو اتنی زیادہ ہو کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے چیزوں کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اس دنیا میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ آیت نمبر 22، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں، بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر وہ تم لوگوں کو پلایا اور تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو۔ انسان کے رزق کے لیے دو کون سی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے ہوا اور ایک ہے پانی، یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں اور انہی دونوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا۔ اسی طرح سے جیسے ہم سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی سے ہر چیز پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے، پانی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیفائن کیا، جسے آج ہم لوگ واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں، کہ کس طرح سے جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، کس طرح سے واٹر ایویپوریٹ ہوتا ہے، دین کلاؤڈز فارمیشن ہوتا ہے، دین کلاؤڈ سے پھر وہ پانی برستا ہے۔ تو یہاں پہ جو پورا ایک واٹر سائیکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جامع انداز میں ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح سے ہم ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، پھر اس سے بارش ہوتی ہے اور وہ پانی ہم لوگوں کو پلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو پانی آسمان سے برستا ہے وہ ہمارے پینے کے لائق ہوتا ہے،
ادروائز اگر ہم دیکھیں سمندر ہے، سمندر کا پانی ہم نہیں پی سکتے، اور موسٹ آف دا واٹر جو ہے ہمارا وہ سمندر کا ہی پانی، اور وہ ہمارے پینے کے لائق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی ہمارے پینے کے لیے اتارا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اسے جمع کرنے والے نہیں تھے. کیا کسی انسان کی یہ طاقت ہے کہ وہ جمع کر لیتا؟ اگر یہ تالاب نہ ہوتے، یہ ندیاں نہ ہوتی، یہ جو ماؤنٹین واٹر ہوتا ہے وہ نہ ہوتا، کنویں نہ ہوتے، تو کیا کوئی انسان اس پانی کو جمع کر سکتا تھا؟ کیا انسان کے بس میں تھا اس کو جمع کرنا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. کوئی بڑا سے بڑا انسان، کوئی بادشاہ بھی اس پانی کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ پانی جب بارش ہوتی ہے وہ تو ایک مختصر سے وقت کے لیے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مطلب ہر ایک آیت کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی خوبصورتی ہے. اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں، موت بھی وارد کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو ایک اللہ تعالیٰ کی خوبی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تو پیدا کرنے والا ہی ہے ہی، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اور ہم ہی وارث ہوں گے. آخری میں کون بچے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ بچیں گے. ان ساری چیزوں کا وارث کون ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب قیامت آ جائے گی، دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اللہ کی ہی ملکیت ہوگی. ہر ایک آیت بہت کچھ کہتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 24، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی، اور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سابقون الاولون تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں. جو شروع میں صحابی جنہوں نے ایمان کو، اسلام کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا بنا کسی، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ 4 لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، ایک ان کی خود کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، ایک ان کے بھائی تھے، ایک ان کے دوست تھے، اور ایک ان کا جو ان کے گھر میں ان کے منہ بولے بیٹے تھے. یہ 4 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ سب سابقون الاولون میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والوں میں تھے. پھر دھیرے دھیرے اور لوگ ایمان لے کر آئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو آگے بڑھنے والے تھے، ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہ گئے، جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں. ہمارے دل کی بھی باتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آیت نمبر 25، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو بلائے گا، سب کو سامنے اپنے جمع کرے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے. یہاں پر رکوع نمبر 2 ختم ہو گیا. ہم نے دیکھا رکوع نمبر 2 میں، پورے رکوع میں ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھا، کس طرح سے زمین اور آسمان بنائے گئے، کس طرح سے ہمیں پانی دیا گیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ مرحلہ آسان کر دے جو سب سے مشکل اور سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے. رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک ہے، 26 to 44 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں. رکوع نمبر 3 میں کیا ہے؟ رکوع نمبر 3 میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ وہ مٹی سے ہوئی، اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سجدہ کرنا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، جو سب فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. وہ تذکرہ ہم اس میں پڑھیں گے، کس طرح سے ابلیس نے ایک وقت مانگا، مطلب انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے مہلت دی جائے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. رکوع نمبر 3 میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 26، اور یقیناً ہم نے بنایا ہے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے. یہاں پہ کیا آیا ہے؟ من صلصال من حماء مسنون. حماء مسنون یعنی وہ سنا ہوا گارا ہے جس سے بدبو اٹھنے لگتی ہے. ہم جانتے ہیں نا فرمنٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں، خمیر اٹھانا جس کو ہم بولتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر میں بھی آٹا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو خمیر اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو زیادہ خمیر اٹھا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسمیل آنے لگتی ہے، اور بہت بری اسمیل اس میں سے آنے لگتی ہے. تو انسان کو جو بنایا ہے وہ اسی طرح کی مٹی کو اس کو مطلب اتنا خمیر اٹھایا گیا کہ اس کے اندر سے اسمیل آنے لگتی ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا. اب اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں.
انسان کو بنانے کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اور قرآن میں ہم دیکھیں گے ان ڈفرینٹ سٹیجز کو اللہ تعالیٰ نے بخوبی استعمال کیا ہے. جو وکیبلری ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھیں وکیبلری کے اوپر فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ وکیبلری اللہ تعالیٰ نے کیا یوز کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کی جو پروسیس ہے بننے کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. تراب یعنی کیا ہوتا ہے؟ تراب کہا جاتا ہے مٹی کو، ٹھیک ہے، مٹی سے ہم نے بنایا. تو جب مٹی میں پانی ملا کر گارا بن جائے تو اسے کہا جاتا ہے طین. تو انسان کی تخلیق کے سلسلے میں طین کا بھی ذکر ہوا، ٹھیک ہے، تراب کا ہوا، پھر طین کا بھی ذکر ہوا. جس طرح سے ہم جب سورہ اعراف ہم نے پڑھا تب ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے. تو مٹی کے لیے یہاں پہ 3 لفظ آیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف میں. تو تین یعنی کہ مٹی سے بنایا. تو اب دیکھیں پہلے تراب آیا، پھر لفظ آیا طین یعنی مٹی سے. اس کے بعد جب یہ مرحلہ آگے چلا، ٹھیک ہے، اب پہلے مٹی تھی، پھر اس کو طین میں اس کو کنورٹ کیا اس اسٹیج کو. پھر نیکسٹ اسٹیج کیا ہوئی؟ نیکسٹ اسٹیج میں آیا طین لازب. تو طین لازب مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب وہ گارا جو لیزدار ہو جاتا ہے، فرمنٹیشن کی وجہ سے لیزدار ہو جاتا ہے. آپ یہ چیز بہت اچھے سے تصور کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے کچن میں اگر ہم اپنے ڈو کو دیکھیں تو یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلے وہ مٹی ہے، مٹی سے پھر اس کو گلایا، اس کے اندر پانی ڈالا، ٹھیک ہے، تو وہ گل گئی، بن گئی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر فرمنٹیشن ہوا، خمیر. فرمنٹیشن مینس خمیر جو اٹھنا کہتے ہیں. جب خمیر اٹھا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لیزدار ہو جاتی ہے، چپچپاہٹ اس میں آپ دیکھیں چپچپاہٹ نظر آنے لگتی ہے. وہ ہے طین لازب، اوکے، جس کی وجہ سے وہ لیزدار ہو جاتا ہے. اب یہ 3 ہم نے سٹیجز پڑھی. اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ اس آیت میں آیا ہے، حماء مسنون، ٹھیک ہے. تو حماء مسنون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زیادہ دیر تک رکھا رہے، وہ جو فورمنٹ کیا تھا، خمیر اٹھایا تھا، جب اسے زیادہ دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک سمیل آنے لگتی ہے، بہت گندی بری سمیل آنے لگتی ہے. اس سٹیج کو کہا ہے حماء مسنون. اب آپ یہ دیکھیں، اچھا اب اس کے بعد ایک اور چیز، اب جب وہ اس میں سمیل آنے لگی، وہ کافی ٹائم تک رکھا رہا، اب جب آپ نے اس کو رکھا ہوا چھوڑ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت ہو جاتا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی ہو جاتی ہے. وہ آپ اس کو اگر بجائیں گے تو اس میں کھنک محسوس ہوگی. تو یہ دیکھیں کتنے سٹیجز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں انسان کی تخلیق. اللہ چاہتے تو صرف کہہ دیتے مٹی سے بنایا میں نے انسان کو، اور واقعی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا. لیکن آپ کو میں نے کتنے سارے اس تفسیر میں آپ کو میں نے سٹیجز بتا دیے کہ تراب، طین، پھر اس کے بعد طین کے بعد طین لازب، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ آیا حماء مسنون. تو یہ سارے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. اور اللہ چاہتے تو کوئی ضروری نہیں تھا، اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ مٹی سے بنایا. لیکن کیا ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں استعمال کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا استعمال اس لیے کیا کہ یہ ڈفرینٹ پروسیس ہمیں بتائے اللہ نے کہ میں نے انسان کو ان ڈفرینٹ سٹیجز سے، یہ پروسیس تھا اس کا جس کے تھرو میں نے انسان کو پیدا کیا. یہ ڈفرینٹ سٹیجز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں مطلب قرآن کی جو ایک ڈیپتھ ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. اگر ہم قرآن کو یہاں پر ایک ایڈیشنل چیز بتا رہے ہیں جو بہت بار بتائی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، میں نے بھی بتائی ہے، باقی میری جو بہنیں ہیں انہوں نے بھی جب لیکچرز دیے یہ چیز ایکسپلین کی ہے کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں، اگر آپ صرف ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یو ول نیور انڈرسٹینڈ کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے جب تک ہم اس کی تفسیر کو نہ سمجھیں. اور تفسیر بھی ہم نے ایسے مطلب ریلائبل سورس سے، ایسی اچھی جگہ سے ہم نے تفسیر کو پڑھنا ہے جو ہمیں صحیح ڈھنگ سے اس کی تفسیر بتائے. کیونکہ تفسیر بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کی،
ٹھیک ہے، اس کے اندر چینجز نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے میننگ میں، اس کی تفسیر میں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ چینجز ہو جاتے ہیں کہ اس میں وہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گڑبڑ تو کرنا ہے نا شیطان کو، تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت ریلائبل سورس، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لیتے ہیں، ہے نا، اور بھی تفسیریں ہم لیتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ریلائبل ہونا چاہیے، وہ ایسا سورس ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح کی تفسیر ہو جائے، اس طرح کا اس کا ایکسپلینیشن ہو جائے جو بالکل ریالٹی سے دور ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ گرامر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اتنا تو سمجھ جائیں کہ وہاں پہ جب ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یار یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ بھی پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 27، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ جنات جو ہیں وہ انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، جنات جو تھے پہلے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بہت اچھے سے پڑھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے نار السموم۔ جب آپ آیت دیکھیں گے، نار السموم آیا ہے، آگ کے شعلے کا وہ حصہ جو بظاہر نظر آتا ہے، اس کے گرد ایک حالہ بنا ہوتا ہے۔ حالہ کیا بولتے ہیں؟ ایک جو آپ کبھی آپ آگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک باؤنڈری سی جو بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حالہ بولتے ہیں، جو پوری طرح سے ویزیبل نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، وہ حالہ ہوتا ہے۔ تو اس حصے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، بمقابلے اس شعلے سے اس حالے پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا گیا؟ نار السموم، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حالہ ہوتا ہے شعلے کے آس پاس، جو ایک باؤنڈری جیسی بن جاتی، حلقہ جو بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نار السموم۔ تو اس سے جنات کو بنایا گیا۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پہ ایک نوٹ ڈاؤن کریں کہ جو جنات ہیں وہ آگ کی لپٹ سے بنائے گئے ہیں، اس حالے سے بنائے گئے، لیکن وہ خود آگ نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جنات آگ ہے، جس طرح سے انسان مٹی سے بنایا گیا، لیکن انسان مٹی تو نہیں ہے نا، اسی طرح سے جنات کو آگ کی لپٹ سے یا آگ کی جو حالہ ہوتا ہے اس سے بنایا گیا، لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 7495 اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہوئی ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم 7495۔ آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں، یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ یہ ٹاپک ہم بہت اچھے سے سورہ بقرہ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا تھا، ان کو بتایا تھا کہ میں ایک انسان، ایک بشر بنانے والا ہوں جس کو میں دنیا پر بھیجوں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ یہ سب ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا۔ پھر جب اس میں پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح اس میں سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم کو سب نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کیا ہے، تو فرمایا کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر، الا ابلیس۔ یہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس نے منع کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ جب سب لوگ سجدے میں گر گئے تو جب ابلیس سجدے میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا ایک ہمیں دماغ دیا ہے کہ ہم اچھا اور برا سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے، ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آیت نمبر 33، ابلیس نے کیا کہا؟ میرے لیے یہ روا نہیں کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔
میں اسے کیسے سجدہ کروں. اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا کہ اس میں شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو آگ سے بنایا گیا یا مٹی سے بنایا گیا. اوبویسلی آگ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے مٹی سے. تو اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے, سلسول کھنکھناتی ہوئی. اللہ نے فرمایا بس نکل جاؤ, اس میں سے تم یقیناً مردود ہو چکے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جاؤ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دے دیا ہمیں بنا سوچے سمجھے اس کو کرنا ہے, اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک, آخرت تک تمہارے اوپر لعنت ہوگی. اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب یہاں پر شیطان کو کیونکہ وہاں سے نکالا گیا, اس کے اوپر لعنت ہو گئی, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ مجھے آپ مہلت دے دیجئے تاکہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں. اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ جو بندے گمراہ ہوں گے وہ کون گمراہ ہوں گے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3119 میں ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ پرمیشن لی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. شیطان ہمیں بہکاتا تو ضرور ہے, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. مشکات المصابیح کی حدیث 71 میں ہے, یہ حدیث بھی ہم کئی بار کوٹ کر چکے ہیں کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنا تخت جو ہے پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی ایک محفل جماتا ہے, اور لوگوں کو بلا کے پھر لوگ مطلب جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلا کے پوچھتا ہے کہ بھئی آج تم نے کیا کیا, آج تم نے کیا کیا, اور جس نے سب زیادہ گناہ کیا ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک روز کا اس کا ایک روٹین ہوتا ہے کہ سارے شیطان جاتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہیں پھر آتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب شام کو جو رپورٹ سبمٹ کروائی جاتی ہے وہ ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے. جس طرح سے فرشتے ڈیلی کا اکاؤنٹ لے کے جاتے ہیں, اسی طرح سے جو شیطان ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں وہ بھی ابلیس کے پاس اپنا ڈیلی کا اکاؤنٹ لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی وقت معین کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کسے؟ شیطان کو, ابلیس کو. اس نے کہا ہے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو, اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو. یہی شیطان کی فطرت رہی کہ اس نے ہر چیز کو دوسروں پر لا کے تھوپ دیا, بلیم کر دیا. یہاں پر بھی اس نے کیا کہا کہ مجھے کس نے گمراہ کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے میں گمراہ ہوا ہوں, اور میں اب لوگوں کو اتنا زیادہ انوالو کر دوں گا دنیا میں, اتنا زیادہ دنیا کی جو لگژریز ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ ان کو انوالو کر دوں گا کہ وہ کچھ اور سمجھ ہی نہیں پائیں گے. یہ اس نے شیطان نے اس بات کی اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لی, سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو ان میں سے اپنے لیے خالص کر لے. آیت نمبر 40 میں کیا لفظ آیا؟ مخلص. مخلص کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خالص ہو کے, یعنی پیورلی. خالص کہتے ہیں نا ہم کسی چیز کو, یہ خالص ہے یہ چیز, تو یعنی پیور. ہم کسی بھی چیز کے لیے, ہم دنیا میں کسی چیز کے لیے اپنے لیے کوئی خریدتے ہیں, سونا خالص سونا ہے, سلک پیور سلک ہے, یہ تو نارمل چیزوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا ورڈ. لیکن ہم خالص اللہ کے لیے خالص کب بنیں گے؟ جب ہمارا دل صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے گا. جب اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں, لیکن عبادت چھوڑ کے ہم ہر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ اگر ہم مخلص رہیں گے تو سیدھا راستہ, صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ہمیں چل کر جانا ہے. آپ بہت سارے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھتے ہوں گے, آپ بہت سارے اس طرح کے جو امیجز ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے جس پر ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں. وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اس پکچر کو کبھی غور سے دیکھیے گا کہ اس میں حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں, اور جہنم کے راستے پر چلنے والے مگر اگر 10,000 ہیں تو اچھے راستے پر, جنت کے راستے پر چلنے والے آپ کو ایک یا دو لوگ ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے کر جاتا ہے.
یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے، شیطان کے جو پیروکار ہوں گے وہ گمراہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سنن ترمذی کی حدیث 370، سنن ترمذی کی حدیث 1172، سنن ترمذی کی حدیث 1812، سنن ابو داؤد کی حدیث 3765، یہ 4 احادیث آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ غور سے پڑھیے گا کہ دیکھیں جب انسان کو جب یون کرتا ہے، جمائی جب آتی ہے، ٹھیک ہے، جب انسان یون کرتا ہے تو جو شیطان ہوتا ہے اس کی طرف سے کوشش کرنا چاہیے کہ اسے روکیں۔ اسی طرح سے جب گھر میں عورت اکیلی ہو، اس گھر میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے بچیں؟ گھر میں مطلب مرد جو ہو ایسے گھر میں نہ جائے جہاں پہ عورت اکیلی ہو۔ اسی طرح سے رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کریں، کیونکہ بسم اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو شیطان اندر نہیں جاتا۔ اسی طرح سے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور جب داخل ہو گھر کے اندر تو بسم اللہ پڑھے، تو شیطان کہتا ہے یہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں، 3-4 یہاں پہ شیئر کی ہیں میں نے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم شیطان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 43، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہے، موعود ٹھکانہ ہے، یعنی ایک وعدہ کیا ہوا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا جو شیطان کے پیچھے چلے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ۔ جس طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1478 میں بتا دیا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کس حساب سے انہیں جہنم میں ان کی کیا لیول ہوگا ان کے گناہ کا، جس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو بھیجیں گے، واللہ عالم۔ لیکن 7 دروازے ہیں جس کا ذکر ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے اور یہاں پر بھی ملتا ہے، جس میں جو گناہ گار لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ جہنم کیا ہوگی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت وہاں پہ تسلی دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں۔ یہاں سے یہاں پہ رکوع نمبر 4 شروع ہو گیا، اور اسی رکوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے آپ کو ایک سکون دے دیا کہ دیکھیں ابھی تک تو میں جہنم کی بات کر رہا تھا، لیکن جو متقی ہوں گے ان کے لیے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ رکوع نمبر 4 نوٹ ڈاؤن کر لیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 60، یعنی 45 to 60۔ اس میں متقی کا کیا مقام ہوگا جنت میں، ایک پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی گئی۔ ہم بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے پچھلے 2-3 صورتوں میں ہم نے ابھی یہ چیز پڑھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی بہت زیادہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی، کیونکہ بہت اچھے سے ہم نے ابھی جو لاسٹ ہماری جو 2-3 لیکچرز ہوئے تھے ہم نے اس میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم ابھی تو ہم یہاں پر متقی لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ متقی لوگ ہوں گے باغات میں، چشموں میں۔ ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ بھی کینہ ہوگی، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ سبحان اللہ۔ مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب یہ والی آیات آتی ہیں نا تو سب آنکھیں بند کر کے اور امیجن کیا کریں کہ سب بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، اور آپس میں جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی ڈفرینسز ہمارے دنیا میں رہے، ایک بہن کو دوسری بہن سے ہوا، دیورانی کو جیٹھانی سے ہوا، وہ سارے ڈفرینسز وہاں ختم ہو جائیں گے، اور بہت خوش ہو کر وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ نہیں پہنچے گی انہیں ان میں سے کوئی تھکان، اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ جنت میں ایک بار پہنچنے کے بعد کوئی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ غفور الرحیم یہاں پر آیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں۔
اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 49 آیت میں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور آیت نمبر 50 میں کہا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب بھی میں دینے والا ہوں۔ تو انسان اس غفلت میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے ساتھ رحمت کا ہی سلسلہ رکھیں گے، نہیں، آپ اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے۔ اور انہیں ذرا بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ابھی کون سے مہمان ہیں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کرنے والے فرشتے تھے جو راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کو اولاد کی خوشخبری دی تھی، اور زیادہ ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے۔ جب انہیں اولاد کی خوشخبری دی تھی تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو گئے تھے کہ میں اتنا مطلب ضعیف ہو چکا ہوں، میرے کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ بشارت اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہاں، مطلب کیا آپ کی مہم ہے، کیا آپ کا اسکیڈول ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر عذاب کے لیے آئے ہیں قوم لوط کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر میں آیت بہت ہی تیزی میں پڑھ جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ساری ڈیٹیلز آپ لوگ بہت اچھے سے جان چکے ہیں۔ اور انہیں ذرا بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے آپ کے یہاں تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے کہا کہ ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے۔ خوف کیوں آ رہا ہے وہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جب کچھ نہیں کھایا تھا، بھنا ہوا گوشت ان کے پاس لایا گیا تھا تو وہ حیران ہو گئے تھے، تھوڑے ٹینشن میں بھی آ گئے تھے کہ یہ کون ہے، کیوں نہیں کھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے؟ تو تم مجھے یہ کیسے خوشخبری دے رہا ہو؟ وہ حیران ہوئے کہ مجھے خوشخبری کس طرح سے دی جا سکتی ہے جبکہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو ضعیف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے؟ آپ نے پوچھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں، تمہارا کیا مہم ہے، کیا تمہارا اسکیڈول ہے، کیوں تم لوگ یہاں پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ تو جب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے۔ اچھا، یہاں پر اس سے پہلے تک جب میں نے پڑھا آیت نمبر 60 تک، یہاں پہ پورا کنورسیشن بہت شارٹ میں بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے اور آل لوط کو ہم بچا لیں گے اور باقی سب کے اوپر عذاب ہوگا، اور ان کی جو بیوی ہے ظاہر سی بات ہے وہ ظالموں میں ہے، وہ آل لوط میں شمار نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، اس کے اوپر مطلب وہ آل لوط میں شامل نہیں ہوگی۔ آیت جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب پہنچے وہ لوط علیہ السلام کے گھر، یہاں سے رکوع نمبر 5 شروع ہو گیا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 79 تک ہے۔ اس میں آپ کو لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ یہاں پر آپ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کی 2 آیات میں قوم جو شعیب ہیں، شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا تذکرہ ہوگا، بہت مختصر، صرف 2 آیت میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، لیکن بہت ڈیٹیل میں آپ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ اگر یہاں پہ اب بہت مختصر سا بھی اگر یہاں پہ بتایا جائے تو آپ لوگ ڈیٹیلڈ آلریڈی پڑھ چکے، اور ایک صورت پہ نہیں، 2 یا 3 صورتوں میں آپ بہت ڈیٹیل پڑھ چکے۔ تو آیت نمبر رکوع نمبر 5 آیت نمبر 61 ٹو آیت نمبر 79 ہے۔ تو جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے یعنی وہ فرشتے جب ان کے گھر گئے تو اس لوط نے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ ظاہر سی بات ہے لوط علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم اجنبی ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جب آپ انہیں ڈراتے تھے تو یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو ہم ان کے اوپر وہ عذاب لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جو دعوت آپ دے رہے تھے، جو برے کام میں یہ لوگ انوالو تھے اسے آپ روک رہے تھے، تو اس کے لیے ہم عذاب کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں
اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور آپ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے. تو یہاں پر فرشتوں نے کیا کہا کہ رات میں یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اپنی جو فیملی ہے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو لے کر آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے. جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان یہاں سے آپ کو لے کے چلے جانا ہے اور آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بدشگنی یا اس طرح کی کوئی بات ہے. یعنی جو پیچھے جو رہ گئے، جو گناہ ان پر آنا ہے وہ اپنے گناہوں میں رہ گئے، ان کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے. سیم یہاں پر کہا کہ آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی آل کو لے کر چلے جائیے گا. اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کے اوپر عذاب ہو جائے گا اور آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے. اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے. خوشیاں مناتے ہوئے کیوں آئے؟ لوط علیہ السلام، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب انہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس ڈیوریشن میں کیا ہوا کہ وہاں کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے. کیوں خوشیاں مناتے ہوئے آئے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو لوط علیہ السلام ہیں ان کے گھر پر 2 بڑے ہی خوبصورت لڑکے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ کس گندے کام میں وہ سب جو تھے انوالو تھے. ٹھیک ہے، جو سیم جینڈر ہوتا ہے، سیم سیکس جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ لوگ فزیکل ریلیشنز ڈیولپ کرتے تھے. اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اس پہ تو لاز پاس ہو رہے ہیں اب، تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے جو لوط علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. تو اب یہ لوگ جو تھے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ وہاں پہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے بے آبرو نہ کرو. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کیوں سب کے فیور کرنے کے لیے آ کر یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 70 میں کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان بیٹیوں سے مراد ان کی خود کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ وہ قوم کے نبی تھے تو قوم کی جتنی بھی بچیاں تھیں، جتنی بھی لڑکیاں تھیں، جتنی بھی عورتیں تھیں، وہ ان کی بیٹیاں تھیں. تو دونوں مراد ہو سکتی ہے کہ بھئی میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یا تمہارے خود کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ تم یہ چیز کرو، یا جو لڑکیاں ہیں قوم میں ان سے نکاح کرو اور ایک حلال طریقے سے اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو فلفل کرو. قسم ہے آپ کی جان کی، وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے، یعنی وہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے. تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت یعنی رات اور دن کے بیچ میں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی ان کے اوپر ایک چنگھاڑ ہوئی زبردست، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آ گیا. آیت نمبر 74، پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کے نچلے والا حصہ، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر. ٹھیک ہے، تو کیا عذاب آیا تھا ان کے اوپر کہ پوری کی پوری بستی تھی جو الٹ گئی تھی، اور ان کے اوپر مٹی کے جو کنکر ہوتے ہیں، سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے، جب کہا جاتا ہے جب بارش جیسے پانی گرتا ہے اور مٹی کیا ہوتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اور ایسی ہو جاتی ہے جیسے پکی ہوئی ہو، بہت سخت پتھر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر برسائے گئے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے متصومین، یعنی جو غور و فکر کرنے والے ہیں. ہر کوئی غور و فکر نہیں کرتا. ہم بھی اگر دیکھیں تو ہم جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر الحمدللہ اب یہ چیزیں اثر کرنے لگی ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کوئی لیکچر چل رہا ہوتا تھا، کچھ چل رہا ہوتا تھا، تو ہمیں ہارڈلی کبھی اثر ہوتا تھا کیونکہ ہم کام کرتے کرتے سنتے رہتے تھے. لیکن الحمدللہ آج ہمیں ان چیزوں کا اثر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر لمحہ آپ کو اور مجھے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں رکھیے گا، ہمارے دل آپ کے ذکر سے ہمیشہ بھرے ہوئے رکھیے گا، کہ آپ کی جب ہم آیات پڑھیں تو ہمارے اوپر اثر ہو، جب ہم ان قوموں کی تباہی پڑھیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. تو یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں. اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان بستیوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟
ہم بہت بار بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بستیاں تھیں، جو عربس تھے، جو وہاں کے جو عرب قبیلے تھے، ان کا جو بزنس ہوتا تھا، ان کی جو تجارت کے راستے تھے، ان راستوں میں یہ جو بستیاں تھیں وہ پڑتی تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ ان بستیوں کے اوپر کتنا بڑا عذاب ہوا تھا، اور کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، بہت اچھے سے جانتے تھے۔ چلے ان کے پاس تورات نہیں آئی تھی، ان کے پاس انجیل نہیں آئی تھی، ان کے پاس رسول نہیں آیا تھا، لیکن یہ عبرت ناک یہ جو بستیاں جن کے اوپر عذاب ہوا تھا یہ تو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، تو یہ بستیوں کے بارے میں تو وہ جانتے تھے کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ آیت نمبر 77، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان کے لیے ضرور اس میں نشانیاں ہیں۔ اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے۔ بن والے کون ہیں؟ آیت نمبر 78، یہاں پر دوسری قوم کا تذکرہ ہوگا۔ یہاں پہ آیا ہے اصحاب الایکہ، جب آپ عربک دیکھیں گے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ یعنی بن والے۔ اب بن والے کون ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اصحاب الایکہ سے مراد ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہیں قوم مدین کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا کیا تھا کہ یہ اپنے علاقے کے ایک خاص قسم کے درخت کو اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خاص قسم کا ایک درخت تھا تو یہ اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس درخت کے ارد گرد بہت سارے درختوں کا جھنڈ تھا، بہت سارے درخت تھے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو درخت ہے یہ بن والے یعنی جو جنگل جو ہوتا ہے نا، ایک فارسٹ جس کو بولتے ہیں، اور اصحاب یعنی وہاں کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جس درخت کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ شرک میں ملوث تھے، ظاہر سی بات ہے، تو وہاں پر بہت سارے دوسرے بھی پیڑ تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا، یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو باز رکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، ٹھیک ہے، اور اس قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور ایک بہت شدید وہاں پہ زلزلے آئے، اور ایسا ایک دھماکہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے اس قوم کے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ ہم بہت ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پڑھ چکے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کا علاقہ اور انجام تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ یقیناً تو ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کس طرح سے انتقام لیا، ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے۔ اور یہ دونوں بستیاں یعنی اصحاب الایکہ کی جو بات کریں، یعنی شعیب علیہ السلام کی بستی کی بات کریں، یا پھر ہم بات کریں لوط علیہ السلام کی بستی کی، یہ دونوں بستیاں جو ہیں یہ کہاں پر تھیں؟ اسی راستے میں تھیں جہاں یہ لوگ تجارت کرنے جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ان کی دیکھی ہوئی تھیں۔ اب آ گئے ہم رکوع نمبر 6 پر۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 80 سے شروع ہو کر جہاں پہ سورہ ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 99 تک ہے، یہ لاسٹ رکوع ہے۔ اس میں اصحاب الحجر کون ہیں وہ ہم پڑھیں گے، جو ہماری سورہ کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم اس رکوع میں پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کے جو اگینسٹ ہیں جو لوگ، ان کی وجہ سے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور یہاں پر جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ شرک نہ کریں۔ اور سب سے آخری آیت اس سورہ کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ آخری سانس تک انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز کہ آخری سانس تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، بہت ضروری چیز۔ تو یہ سارے پوائنٹس اس رکوع میں ہیں جو آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ کسی کا مائک ان میوٹ ہوا ہے، کائنڈلی میوٹ کریں۔
تو لاسٹ رکوع میں کیا چیزیں؟ اصحاب الحجر کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تسلی دینا، شرک کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے، اور ہمیشہ ہر لمحہ آخری سانس تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اب اصحاب الحجر کیا ہے؟ آیت نمبر 80 میں ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح حجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اصحاب الحجر، اب اصحاب الحجر کیا ہے؟ یہ قوم ثمود ہے۔ قوم ثمود حجر کے علاقے میں آباد تھی، اور وہاں پہ کون سے نبی مبعوث ہوئے تھے؟ صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو حجر ایک جگہ کا نام ہے، اصحاب الحجر حجر کے رہنے والے۔ تو حجر وہ علاقہ ہے جو مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، اور یہ قوم ہم نے بہت اچھے سے الحمدللہ پڑھا کہ یہ جو قوم تھی یہ اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ان کے پاس ٹیکنالوجیز تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے وہاں پہ جو محل وغیرہ ہیں، مکانات ہیں، وہ بنا لیا کرتے تھے۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب پہاڑ کے اوپر یہ اپنے گھر بنائیں گے، محل بنائیں گے، تو کوئی زلزلہ، کوئی طوفان جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں آ سکے گا۔ اور ان کا جو شرک تھا وہ تو ایک جو کانسیپٹ تھا ان کا شرک کا وہ تو تھا ہی، جس کی وجہ سے جب ان کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اصحاب الحجر کے نام سے ہی اس سورہ کا نام ہے سورۃ الحجر۔ آیت نمبر 81 میں کیا فرمایا؟ اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، سیم اسی طرح اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دکھائی، لیکن وہ اعراض کرتے رہے، منہ موڑتے رہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہوئے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن اور سکون کے ساتھ، اور انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، تو پھر کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ تو اب یہ جو قوم تھی، یہ قوم بہت ہی زیادہ فلرشڈ قوم تھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ان کے پاس ہر چیز بہت تھی، بہت پلانٹیشن تھا، پیداوار بہت ہوتی تھی، جس طرح بتایا میں نے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب ہم آخری وقت ہمارے اوپر آتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کو نہ دولت سے محبت ہوتی، انسان کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی، انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت انسان کو اپنی اولاد بھی یاد نہیں آتی، کچھ یاد نہیں آتا، بالکل جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو بس وہ یہ سوچتا ہے، جب اسے موت کے فرشتے دکھنے لگتے ہیں تو واللہ عالم کہ اس کا مطلب اس کی سچویشن ہوتی ہوگی، کیا اس کے اوپر بیتتی ہوگی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کیا اس کا جو انجام ہونا ہے، میں نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ کیا ہوگا۔ جیسا ہم جانتے ہیں جو نیک روح ہوتی ہے وہ بہت خوشی خوشی جاتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ بہت بار ہم نے اس سے احادیث بھی اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھی ہے۔ تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ آیت نمبر 85، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان بنایا ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب ایک پراپر ریزن سے میں نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور پاک ہے۔ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا آپ نے بنائی ہے یہ بنا مقصد کے نہیں بنائی ہے، اس کا ایک ریزن ہے بنانے کا جس وجہ سے آپ نے بنائی۔
صحیح مسلم کی حدیث 7054 ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایک پورا جو ایک ٹائم ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ شیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب زمین کو مٹی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کب پہاڑوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جیسے پہاڑوں کو اتوار کو پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی جو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو شو کر دیا کہ اس طرح سے میں نے پوری جو تخلیق ہے، جو زمین اور آسمان بنائے اس طرح سے میں نے بنا، کیسے میں نے انسان کو کس دن بنایا. تو یہ آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7054 پڑھیں گے، پورا ڈیٹیل یہاں پر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو توحید کے بعد، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے جس بات کے لیے لوگوں کو دعوت دی وہ کیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، یعنی آخرت کا یقین کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پر ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر نبی نے یہی کام کیا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم جیسے ہی سورہ بقرہ ہم جیسے ہی کھولتے ہیں تو وہاں پہ آخرت پر یقین لانے کی بات کہی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ سوال ہوتا ہے نا، جسے میں نے ابھی لیکچر میں ہی کہا کہ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کا حساب لیں گے، پورا حساب لیا جائے گا جو کچھ اس نے کہا. سنن ابو داؤد کی حدیث 3093 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں خوب جانتی ہوں کہ قرآن میں سب سے سخت آیت کون سی ہے. آپ نے فرمایا کون سی؟ تو آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ سب سے سخت آیت ہے کہ جو بھی کوئی برائی اس نے کی اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے جو اس کے ریٹرن میں، ٹھیک ہے، جو اس نے برے عمل کیے ہوتے ہیں وہ اس کی نیکی بن جاتی ہے، جس کا حساب لیا گیا. تو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے اس کے کسی سب سے برے عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، یعنی جو اس کی جو برائی ہوتی ہے وہ نیکی میں بدل دی جاتی ہے، اور جس کا حساب لیا گیا اسے تو عذاب ہوا. کہتی ہیں میں نے عرض کیا تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ عنقریب بندے کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، جس کے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی اسے عذاب ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب حساب کتاب، ہم کہتے ہیں نا آسان حساب کتاب ہو، نہیں بھائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کر لیا وہ تو آسان ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے تو بنا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کیجئے گا. کتنی بڑی بات اس حدیث میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ تاچھ کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کر لیے، اس کا تو حساب کتاب آسان ہونا ہی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے ہمارا جو مرحلہ ہے اسے آسان کر دیجیے. آیت نمبر 86 یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 87 اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن. بار بار پڑھے جانے والی آیات کون سی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بار بار پڑھی جانے والی آیات سورہ فاتحہ ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ جو سورہ فاتحہ کی آیات ہیں یہ آپ کو دی ہیں، اور عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو دیا. سنن ترمذی کی 3125 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ہے اسے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث 913 میں ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازے کی کھٹکنے کی آواز سنی، کھلنے کی آواز سنی، تو آپ نے کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہاں سے آپ کو کیا دیا گیا؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات.
تو اتنی عظیم 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 ہے سورہ فاتحہ، اور اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیں آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، آپ کو تو کتنی عظیم چیز دی گئی ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم سوچیں کتنے بار ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک قرآن، عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور ہم نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ عطا کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں دیکھیں کہ یہ کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کا ذکر کیا۔ اگلی آیت میں بہت کلیئر ہو جائے گی بات۔ آیت نمبر 88، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال اور متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ یعنی یہ جو آپ کے پاس سورۃ الفاتحہ ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ان کی جو دولت ہے، مال و دولت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اور آپ ان کی مال و دولت کو دیکھ کے کبھی بھی غمگین نہ ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس طرح کا نہیں وہ سوچتے تھے، لیکن ان کے تھرو اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسول کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو یہ بات کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی مال و دولت، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ سب سے دولت مند انسان ہیں۔ کسی کے پاس دولت بھری پڑی ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا وہ دولت مند کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ دکھتا دولت مند ہے لیکن جو ایمان سے خالی ہے وہ کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کچھ مال اور متاع ان کے پاس ہے اس سے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اور اہل ایمان کے لیے ہمیشہ اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ آتے تھے وہ غریب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو قریش تھے، جو سردار تھے وہاں کے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہماری ایک ریپوٹیشن ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال اور دولت سے آپ بالکل بھی ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا، بلکہ آپ کے پاس جو اہل ایمان آتے ہیں ان کے لیے آپ نے اپنے بازو جھکا کر رکھنا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دیکھیں ایک حدیث جو ہم بار بار پڑھتے ہیں سلسلۃ الصحیحہ کی 1270، کہ یہ دنیا کی یہ دنیا جو ہے یہ ایک مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک مچھر بھی نہیں کہا، اللہ نے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کو حیثیت نہیں دی، تو ہم کیسے اس دنیا کو اتنی امپورٹنس دے سکتے ہیں؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، ایک دل لگی ہے، ایک تماشا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 کو آپ اچھے سے پڑھیے گا سورہ حدید کی، بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، کہ یہ سب دنیا جو کچھ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے جو ختم ہو جانا ہے۔ کھیل ختم ہوا، انسان مرا، کھیل ختم ہوا، اور وہاں پر ایک اس کا دوسرا ہی ایک چیز شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان میں سے آپ کے قبیلے کے افراد ہیں جو بہت وہ لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریبی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابو لہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا کہ وہ کتنے پیسے والے ہیں، ان کے اوپر کیا ہے، ان کو کیا عیش و آرام ملا ہے، کچھ نہیں، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ آیت نمبر 89، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں آگاہ کر دوں۔ آیت نمبر 90، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر۔ دیکھیں یہ یہاں پر کھلے الفاظ میں، اس سے پہلے آیت میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آلریڈی بتا چکے کہ جو عذاب ہے وہ کس طرح سے لوگوں پر آئے گا، ہم پوری سورہ میں پڑھ کر آ چکے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مختصمین، ٹھیک ہے، مختصمین کے اوپر عذاب ہوگا۔ مختصمین کون ہیں؟ ایک تو وہ جو جھوٹی قسمیں والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 مفہوم ہیں کے، ایک تو جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہیں کہ یہود اور نصارہ۔ مختصمین کے لیے یہود اور نصارہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 4706 میں آپ دیکھیں گے کہ مختصمین کے لیے یہود اور نصارہ لیے گئے، اور جھوٹی قسم کھانے والے لوگ، تو جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے تورات کو اور انجیل کو کرپٹ کر دیا، اس میں سے آیات کو چینج کر دیا، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سارے لوگ وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
اس کے بعد آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھیں، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ہی صرف میں نے تفسیر لی ہے، کہیں اور سے اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ بہت بیسٹ مجھے ایکسپلینیشن ان کا ہی یہاں پر لگا کہ جو قرآن جو لیا گیا یہاں پہ لفظ وہ تورات سے، اس کا مطلب تورات ہے، اس قرآن سے تورات لیا گیا. اور یہی چیز ہم قرآن میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں، سورہ سبا میں آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفار کہتے ہیں کہ نہ اس قرآن پر ایمان لاؤ اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھا، یعنی اس قرآن پہ بھی ایمان نہ لاؤ اور جو اس سے پہلے تھا یعنی جو تورات تھا اس پر بھی ایمان نہ لاؤ. تو قرآن سے جو ڈرائیو کیا ہے میننگ وہ کیا ہے تورات، کیونکہ قرآن کو ٹکڑے کرنا تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں تورات کے ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑے ان دا سینس اس کو کرپٹ کر دیا گیا، اس کو موڈیفائی کر دیا گیا، اس میں چینجز کر دیے گئے. تو یہاں پر اس قرآن سے مراد تورات لی گئی ہے کہ تورات کے اندر کیا کیا، جو یہودی تھے انہوں نے اس کے اندر اپنی خواہشات کے اکارڈنگ چینجز کر دیے. آیت نمبر 92، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر ہی رہیں گے. دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے قسم کے لیے ہم نے پڑھا تھا نا کہ واو کا مطلب قسم ہوتا ہے، تو یہاں پہ آیا ہے وہ ربی کا. ٹھیک ہے، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے. یعنی یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، جب آخرت آئے گی، جب ایک وقت آئے گا تو ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. رسول آنے کے بعد بھی جب انہوں نے ہمارے احکام کو نہیں مانا تو ہم ان سے ضرور پوچھ کر رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب آپ علل اعلان بیان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں. اب یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک بالکل چھپ کے تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں انڈیویجولی انہوں نے دعوت کا کام کیا. لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ علل اعلان بیان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں کی آپ ذرا بھی پرواہ نہ کریں. یعنی یہاں پر ایک بالکل چینج آ گیا. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو انڈیویجولی آپ انہیں دعوت دیا کرتے تھے. اچھا، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خفیہ ایک تحریک تھی جو یہ کام چل رہا تھا، تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو جب سے نبوت ملی آپ نے لوگوں کو دعوت دینے کا کام شروع رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ آپ نے پوری طرح سے اس بات کو ظاہر کرنا ہے، تو آپ انڈیویجولی لوگوں کو اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کو یہاں پر حکم آ گیا کہ آپ نے پوری طرح سے لوگوں میں اس بات کو علل اعلان بتا دیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے 8693. ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے علل اعلان سب کو بتا دینا ہے، تو آپ پہاڑ پر چڑھے اور وہاں پر آپ نے اصباحا کا نعرہ لگایا کہ یعنی ہائے وہ صبح جو مطلب جو آئی ہے اور ایک خبر لے کر آئی ہے. اور سارے لوگ پھر وہاں پہ جمع ہوئے کہ کیونکہ وہاں پر یہ ایک طریقہ تھا کہ کوئی بھی جب اس طرح کی کوئی بہت بڑی کوئی خبر ہوتی تھی یا کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کیا جاتا تھا. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب لوگ آئے اور ان سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف. اور اس پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ابو لہب ہے اس نے جب کیوں کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، ٹھیک ہے، کہ تم نے مطلب ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ ٹوٹ جائیں، کچھ اس طرح کا اس کا مفہوم ہے. تو اس طرح سے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جب انہوں نے پہلی بار جو دعوت کا کام ہے وہ دیا تھا. اس طرح سے انہوں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اور یہ دعوت کا کام کیا تھا. مسند احمد کی حدیث 8693 میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. آیت نمبر 95، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں
مذاق کرنے والوں سے نبٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنی خوبصورتی سے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ مت پریشان ہوں، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے نبٹنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گڑھے بیٹھے ہیں تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی جو شرک کر رہے ہیں ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 7532 میں یہ بات ہم بہت کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 7532 آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اس میں گناہوں کی ایک لسٹ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، پھر کون سا گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ جو آسیب کے اثرات آپ کے اوپر ہو گئے، تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ یہ سب سن کے آپ کو برا لگتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ نمازوں میں ہمیں اپنے آپ کو نماز پڑھنے والا یعنی عبادت میں اپنے آپ کو انوالو کر لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر وقت ہر چیز میں ہماری مدد کریں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اسی طرح سورہ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریے، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر کتنی جگہ، اور یہ تو میں نے 3 آیات کوٹ کی ہیں، ہر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر سے مدد مانگنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کا بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 979 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی فرماتے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، اور میرا بندہ جتنا میرے عائد کردہ فرض کی ادائیگی کر کے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، یعنی جتنا میرے فرض کو ادا کرتا ہے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یعنی جتنی آپ نمازیں پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، میں اس حدیث کو پورا پڑھوں گی کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جب وہ جسے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں تردد نہیں کرتا، لیکن مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ اس سے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ آیت نمبر 99 جو الحمدللہ ہماری سورہ ہجر کی آخری آیت ہے، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے جو ہے آپ کے پاس آ جائے۔ یقینی شے کیا ہے؟ موت جب آ جائے تب تک آپ نے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، آخری وقت تک، آخری لمحے تک۔ کتنی خوبصورت بات کے ساتھ اس سورہ کا جو جہاں ختم ہوئی ہے یہ سورہ، کتنی خوبصورت بات کے ساتھ ہوئی ہے کہ یقینی بات تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ نے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. عبادت میں حمد و ثنا کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنا ہے. ہم نے پڑھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. قوموں کا بھی تذکرہ کر دیا, جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے ان کا تذکرہ بھی کر دیا, جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ان چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہونا باقی ہے. بس ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اثر ہونا ہمارے لیے باقی ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ کر ہم اپنے اوپر اثر کریں. اور سب سے بڑی بات اس لیکچر کو اینڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. احکام ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں آئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سجدے میں چلے جانا ہے, اور دنیا کی زندگی کو ہم نے کوئی ترجیح نہیں دینا, کوئی امپورٹنس نہیں دینا. ٹھیک ہے. شروع میں بھی کچھ احکام آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم نے سارے احکام کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.